اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس قریب ہے کہ خدا ایسوں سے درگزر کرے، اور خدا بڑا درگزر کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ اور جو شخص رائے خدا میں ہجرت کرے گا تو وہ زمین میں بڑی وسعت اور کشائش پائے گا، اور جو خدا اور رسول کے لیے اپنے گھر سے ہجرت کر کے نکلے گا پھر اسے موت آ لے گی تو اس کا اجر یقیناً خدا کے ذمہ رہا، اور اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم زمین میں سفر کرتے ہو یا تم کو خوف ہو کہ کافر تم سے فساد کر بیٹھیں گے تو تم پر کچھ الزام نہیں کہ تم نماز میں قصر کر دو، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور اے رسول، جب تم ان میں ہو اور تم ان کو نماز پڑھانے لگو تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ نماز پڑھے، اس حال میں کہ اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ پس وہ جب سجدہ کر چکے ہیں تو انہیں لازم ہے کہ وہ تمہارے پیچھے آ جائیں، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے انہیں چاہیے کہ وہ آگے آ جائیں، پھر وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھیں، لیکن ان کو بھی لازم ہے کہ وہ اپنی حفاظت کی چیزیں اور ہتھیار لیے رہیں۔ کافر اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اگر وہ تم کو تمہارے ہتھیاروں سے اور اسباب سے غافل پائیں وہ تو ایک دفعہ ہی تم پر حملہ کر دیں، اور تم کو بارش سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے ہتھیار رکھ دو اور ویسی اپنی حفاظت کرو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب مہیا کیا ہے۔ پھر جب تم نماز ختم کر چکو تو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے خدا کی یاد کیا کرو، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو پوری نماز پڑھو، بے شک نماز مومنین پر واجب ہے اور لکھی گئی ہے۔ اور ان لوگوں کا تعاقب کرنے میں سستی نہ کرو، اگر تم کو تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو بھی اسی طرح تکلیف پہنچتی ہے جس طرح تم کو تکلیف پہنچتی ہے، حالانکہ تم اللہ سے جو امید رکھتے ہو وہ امید وہ نہیں رکھتے، اور خدا صاحب علم و حکمت ہے۔ اے رسول، بے شک ہم نے تمہاری طرف کتاب برحق اتاری تاکہ تم آدمیوں کو مابین اس کے فیصلہ کرو جو خدا تمہیں دکھلا چکا ہے، اور تم خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بنو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بڑا بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی ذات سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو، بے شک اللہ ان کو دوست نہیں رکھتا جو خائن اور گنہگار ہیں۔ لوگوں سے تو یہ چھپاتے ہیں اور خدا سے نہیں چھپاتے، حالانکہ جب راتوں کو ان باتوں کا مشورہ کرتے ہیں جو خدا کو ناپسند ہیں تو خدا ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں خدا کا علم اس سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ زندگانی دنیا میں تو ان کی طرف سے اب تم جھگڑتے ہو، قیامت کے دن ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا یا کون ان کا وکیل بنے گا؟ اور جو شخص کوئی بدی کرے یا اپنی ذات پر ظلم کرے پھر خدا سے بخشش مانگ لے تو اللہ کو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ اور جو شخص کوئی گناہ کرے گا سوائے اس کے نہیں کہ وہ اپنی ہی ذات کے لیے وبال پیدا کرے گا، اور خدا صاحب علم و حکمت ہے۔ اور جو شخص سہون یا عمدن کوئی گناہ کرے پھر اس کا الزام کسی بے گناہ کے دے دے تو یقیناً وہ بہتان اور سری گناہ کا ملزم ہوگا۔ اور اگر خدا کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ تم کو بھٹکا دے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی بھٹکاتے اور تمہارا کچھ بھی نہ بگاڑتے، جس حال میں کہ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے، اور جو کچھ تم نہ جانتے تھے اس کی تم کو تعلیم دی ہے، اور اللہ کا تم پر فضل ہے۔ ان کی بہت سی سرگوشیاں کرنے میں کوئی خیر و خوبی نہیں ہے سوائے اس کے جو صدقہ دینے یا نیکی کرنے یا لوگوں کے مابین میل جول کرا دینے کی صلاح دے، اور جو شخص خدا کی رضائی جوئی کے لیے ایسا کرے گا ان قریب ہم اس کو بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ اور جو شخص بعد اس کے کہ حق اس کے لیے کھل جائے رسول کی مخالفت اختیار کرے گا اور مومنوں کے راستہ کے سوا اور کوئی راہ اختیار کرے گا، ہم بھی اسے اسی راہ پر چلائیں گے اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک خدا اس کو تو نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، اور اس سے کم گناہوں کو بخش دے گا، اور جسے چاہے
اور جس نے خدا سے شرک کیا یقیناً بہت بڑی گمراہی کی۔ وہ خدا کے سوا نہیں پکارتے مگر عورتوں یعنی دیویوں کو، اور نہیں پکارتے ہیں مگر شیطان سرکش کو جس پر خدا نے لعنت کی، اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور لے لوں گا اور میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، اور میں ضرور ان کو جھوٹی امیدیں دلاؤں گا، اور میں ان کو ضرور سمجھا دوں گا۔ پس وہ چوپایوں کے کان چیر ڈالیں گے اور میں ضرور ان کو حکم دوں گا، پس وہ خدا کی پیدائش یعنی بنائی ہوئی حیت کو ضرور بدل ڈالیں گے، اور جو شخص خدا کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے گا وہ یقیناً صریح نقصان اٹھائے گا۔ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان نہیں وعدہ کرتا ہے مگر دھوکہ ہی دھوکہ۔ انہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے بھاگنے کا موقع وہ نہ پائیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، عنقریب ہم ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے ندیاں بہتی پھرتی ہیں، ہمیشہ وہ انہی میں رہیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے زیادہ بات کہنے میں سچا کون ہوگا؟ تمہاری امیدوں کو اور اہل کتاب کی امید کو اس میں کچھ دخل نہیں۔ جو بھی کوئی بدی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور خدا کے سوا وہ کسی کو نہ حامی پائے گا اور نہ مددگار۔ اور جو شخص کوئی نیکی کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہی تو جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر تل برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور جس نے اپنے آپ کو اطاعت خدا کے لیے جھکا دیا، جس حال میں کہ وہ نیکوکار بھی ہے اور خلوص سے ملت ابراہیم کا پیرو ہو گیا، اس سے بہتر دین کس کا ہوگا؟ حالانکہ ابراہیم کو خدا نے اپنا خلیل مقرر کیا تھا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور اے پیغمبر، یہ لوگ عورتوں کے بارے میں تم سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، تم کہہ دو کہ اللہ تم عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور وہ حکم جو تم پر ان یتیم عورتوں کے بارے میں پڑھا جاتا ہے جن کو تم ان کا مقررہ حصہ نہیں دیتے، حالانکہ تم ان سے نکاح کرنے کی خواہش نہیں رکھتے ہو، اسی طرح کمزور بچوں کے بارے میں حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم یتیموں کے حق میں انصاف کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور جو نیکی بھی تم کرو گے اللہ اس سے ضرور آگاہ ہے۔